اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ انسان کو اللہ جل شانہ نے جنت سے نیچے اتارا ہے۔ یعنی دیکھیے آپ، اچھی بات ہے کہ آدم جنت میں رہتے تھے، حوا بھی علیہ السلام جنت میں رہتی تھی، اور پھر وہ آپ کو واقعہ پتہ ہے کہ وہ مشیت اور اللہ کا امر تھا، تو اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے جب آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کی حالت میں تھے، کہ جب جیسے کہتے ہیں نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی جب حالت میں تھے، ان کا قوام بن رہا تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت نبوت دے دی گئی تھی، اس وقت نبوت دے دی گئی تھی۔ یہاں سے اتنی وضاحت ہوتی ہے کہ میں عرض کروں کہ یہ صرف جو ساری، یعنی اب میں اتنا قادر الکلام نہیں، جو کھیل کھیلا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دکھلانے کے لیے تھا۔ وہ حضرت نے ایسی بعض اوقات آدمی کے دل میں کوئی کلام، کوئی مضمون آتا ہے تو دیکھتا ہوں کہ اس کے مصداق میں ایک شعر بھی ہوتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پہلے یہ ساری جو چیزیں اس کو سجایا گیا، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ یہ ساری چیزیں حیرانگی کی بات ہے کہ جو الزامات ہم پہ لگتے ہیں اور کفر کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں، وہ سبھی انہوں نے ہی لکھی ہیں۔ کتاب کا نام ہے نشر الطیب، خوشبو۔ وہ یہی فرماتے ہیں کہ حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا اور مقصود تھا کہ احباب کچھ اس نوع کے تھے، تو لکھتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک صحابی نے، اگر ان کا نام جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا وہاں سے دیکھ لیا جائے گا، کہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی گارے کی حالت میں تھے تو میں اس وقت نبی تھا۔ اچھا، پھر اسی طویل ایک حدیث میں جو تھانوی نے لکھی ہے، اپنی کتاب میں درج کی، امید ہے کہ وہ موضوع حدیث نہیں ہو سکتی، کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے کس چیز کو بنایا؟ تو فرمایا کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ اس پہ نعرے لگ جاتے ہیں نا، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو، تو سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ آگے پھر اس نور کا تذکرہ ہے، نور کا تذکرہ بھی ہے۔ جیسے فرمایا شیخ نے کہ بیت اللہ شریف کے بارے میں ہے کہ اس کی سب سے پہلی تعمیر جو ہے وہ فرشتوں کی ہے، اور یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا بھی قوام رکھ دیا گیا تھا، اس لیے اس کی محبت فطرت میں ڈالی گئی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے اس میں، جیسے کہ نا دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو دین فطرت میں پیدا ہونے کی وجہ سے
لازم ہے کہ اس کے اندر عشق الہی ہو. بس میں تو ایک بڑی سادہ سی بات کہتا ہوں کہ آپ اس بچے سے اس بات کا تقاضا نہیں کر سکتے جس کی وہ صلاحیت رکھتا ہوں. 1 سال کے بچے کو آپ کیسے کہیں گے جی تو قرآن حفظ کرنا شروع کرتے، یا 1 سال کے بچے کو کہیں کہ تم 10 kg وزن اٹھا لو. تو اللہ جل شانہ نے محبت کا تقاضا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے بندے سے محبت کا تقاضا کیا. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بعض جگہ پر تو اگر اس کا غور کریں تو ایک گلے کی شکل بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ جو چیزوں سے ایسی شدت سے محبت رکھتے ہیں کہ جیسی محبت صرف اللہ سے رکھنی چاہیے. آیت بتا دیتا ہوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور یہ جو نبی آپ کے جو مصاحب ہیں اور اصحاب ہیں، یہ تو شدت سے اللہ سے رکھتے ہیں. پھر فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اور تمہارا ایمان معتبر جب ہوگا جیسے صحابہ ایمان لائے. یعنی صحابہ کا جو ایمان ہے وہ معتبر ہے، اور تم بھی جب صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو صحابہ ایمان لانے کے ساتھ ہی یعنی ان کی ایک صفت تھی کہ وہ واصل باللہ ہو جاتے تھے اور اللہ سے ان کا تعلق، اور وہ عبادت کی وجہ سے نہیں تھا، صحبت کی وجہ سے تھا، اور اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو حقیقت حال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام پھر اتار دیے گئے. یہاں پر ایک سفر کا ذرا تذکرہ ہے کہ یہ کہ کلّہ بیتو، بس کلّہ یہ ہے. اب ہاں جی، کلّہ بیتو جمیعاً اتر جاؤ. ہاں جی، بس میری طرف سے جو منی جو احکامات الہیہ شریعت ہدایت آئے گی تو جو لوگ اس کو فالو کریں گے وہ کامیاب. تو ہم دیکھیں اس کا یہاں پر کہا گیا ہے کہ نیچے اتر جاؤ. تو یہ نیچے اترنے سے جو مراد ہے وہ جنت سے نیچے، ہاں جنت سے نیچے اتر جاؤ، جنت سے زمین پر نیچے اتر جاؤ. تو جنت کے بارے میں عرش جنت کا چھت ہے، کچھ اس طرح کی بات ہے کہ جنت آسمانوں سے اوپر ہے اور پھر عرش ہے. تو آپ اگر پڑھیں نا مسند امام اعظم، اس کی جو آخری حدیث ہے نا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ جل شانہ نے ایک عرش تلے ایک شہر بسایا ہے جس کے درخت سونے کے ہیں. وہ اس میں تذکرہ ہے ہر شے کا، اور پھر لکھا ہے کہ جس میں ان حوروں کا ذکر ہے، ان کے کپڑوں کا ذکر ہے. یہ آخری حدیث ہے. تو مجھے استاد نے کہا کہ یہ آخری حدیث ہے، تو میں پڑھا تو میں باغ ٹھہر گیا. تو ہم تعفن میں جنت سے نکال دیے گئے. تو یہاں پر اس وقت یہ بیان کرنا ہے کہ تھوڑا سا غور کیجئے اور اپنی حقیقت پر غور کیجئے کہ ہم کہاں سے ہیں. اور دوسرا لفظ ہے ہم کون ہیں. ہم کون ہیں؟ تو یہ ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، اولاد آدم ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہم کیوں ہیں، وائی وی آر، ہم کیوں ہیں اور کیا ہے یہ. تو اس کا تو قرآن نے بھی مینشن کیا ہے. پہلے تو کہہ دیا کہ دیکھو یہ یاد رکھنا کہ تم بے مقصد نہیں ہو. یہ بڑی
کمال کی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو رائے راست پہ ڈالتی ہیں، اس کا غفلت دور کرتی ہیں۔ دیکھو نا، میں آپ کو تو اس کی ضرورت کم ہوگی کیونکہ آپ کی تو مشغولیت صبح رات دین قرآن میں ہے۔ یعنی میں 2 آیتیں اس حضرت صرف یہ کوئی ہفتہ گزرا رات کو میں نے اپنے آپ کو سنائی ہیں۔ اچھا ذرا مضمون ہے، نازک ہے، تو ہاں مضبوط نازک بھی ہے، اور یعنی انتہائی غور و فکر کا ذریعہ ہے، اور دانشمند لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جنت سے آئے ہیں۔ ہمیں کہا گیا تھا وہ جب دانہ ویٹ گرین دانہ گندم کا کھا لیا تھا، شیطان نے بہکا دیا تھا کہ تم ایور لاسٹنگ ہو جاؤ گے، اور اللہ کے عشق میں کھایا تھا کہ صحبت میسر آ جائے گی کہ پھر ادھر ہی اسٹے کریں گے، تو ہمیشہ اور بقا کے لیے، اور وہ اسے چکر دے دیا۔ تو دیکھیں عدو مبین، جو کسی کو جنت سے نکال دے، ایکسپیل جو آدمی آپ کو اپنے گھر سے نکال دے۔ اچھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے یہ کہا گیا کہ نیچے اتر جاؤ، یہ نیچے سے مراد ہے کہ جنت سے زمین پر اتر آؤ۔ اب یہ ہے اصل میں مراقبہ۔ اچھا تو یہاں پر چند چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ ایک ہے کہ ہم کون ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اولاد آدم ہیں، پھر ہم کیوں ہیں؟ تو اس کا ایک جواب قرآن نے دیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بے مقصد ہے نا۔ وہ تو کہتے ہیں ہم راکھ جو ہے گنگا میں بہا دو، بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اور وہ میں نے یعنی خود ایک جو براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا، میں نے دیکھا، اللہ خود یقین ہے نہیں، ہائے ہائے، اندرا گاندھی کے اوپر انہوں نے پہلے گھی دیسی گھی ڈالا، ہائے ہائے، پھر اس کو آگ لگائی۔ بس ایک بات سنوں آپ کو کہ جب اس کو آگ لگتی ہے نا تو پٹھے سکڑتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر نا جو اس کا ٹریڈیشن روایت ہے کہ جو بیٹا ہوگا نا وہ سر پہ ڈنڈا مارے گا۔ تو ساری دنیا نے دیکھا، براہ راست ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے نا، براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا، پورے جنرل ضیاء وہاں کھڑے ہوئے تھے، جنرل ضیاء بڑے سیاسی آدمی تھے، وہ بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ علماء کے فتوے کے نزدیک تو وہاں کھڑا ہونا بھی جائز نہیں ہے، تو وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ جس وقت وہ اٹھیں، یعنی پٹھے کھچے نا حضرت، وہ آپ کو میں کہاں سے کہاں چلے جاؤں گا، ورنہ یہ امریکنز جس وقت طالبان پر تیزاب پھینکتے تھے، پھر جو بس اللہ محفوظ کرے، اور پھر وہ شراب کے جام ٹکراتے تھے، کیونکہ حضرت اس کے بعد پھر وہ نا پھٹے جب سکڑتے ہیں اور وہ برین کی خاص رگیں جو سٹیمولیٹ ہوتی ہیں تو وہ اس طرح گھومتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ یا رب، بس ان کے درجات بلند فرما دینا اور ان کی اعلیٰ ترین درجہ۔ اچھا اب وہ پٹھے جب سکڑے تو اندرا گاندھی اٹھ کے بیٹھ گئی، تو راجیو گاندھی نے زور سے ڈنڈا مارا اور پیچھے، تو وہ راکھ پھر بتایا گیا کہ جمنا نا، ہاں جی، دریا جو ہے ان کا، اس میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے بکھیر دی گئی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ راکھ بکھیر دو گے تو تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو ایک تو یہ بات آئی۔ دوسرا کیا گیا کہ تمہارا کام کیا ہے، مطلب سوچنے والی بات ہے۔ شیخ یہ چند باتیں ہیں جو آپ ساتھیوں سے پوچھیں، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے۔ اچھا پھر یہ میں نے پوچھا کہ ہم پھر کیوں ہیں؟ یہ اس قدر خوبصورت انسان جو جس کا میکنزم، سسٹم،
جس کے اندر دل اور دماغ، افئدہ، اور جس کے اندر اللہ، یعنی ناسا والے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ میرے منہ سے نکلی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک گردے کا جو ایک خلیہ ہے نا، پوری جو گلیکسیز کہتے ہیں، پورے جو سیارے ہیں نا، ان کے اندر جو سسٹم کار فرما ہے اس سے زیادہ پیچیدہ اور انتہائی کمال کی چیز گردے کا ایک خلیہ ہے۔ تو جس طریقے سے وہ فاسد مادوں کو نکالتا ہے، وہ تو لٹو کی طرح چل رہے ہیں، اور یہ ایسی اس کے طرح۔ حضرت آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے کہا فلٹر ہی ہے نا، تو حضرت انہوں نے پورا فلٹر بنا لیا۔ جب انہوں نے فلٹر اب جوڑوں کا تو آپ کو پتہ ہی لگ گیا، گوڈے تو بدل دیتے ہیں نا سارے۔ میں آ رہا تھا ادھر آہستہ آہستہ، تو ایک صاحب مجھے کہیں گے آپ کو ابھی تک نہیں پتہ لگا امریکہ میں سارے گوڈے بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم اس قدر قریب پہنچ گئے کہ بھئی گردے کا جو ڈائلسس کرتے ہیں کتنی مشقت ہوتی ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، ہم گردہ بنا لیتے ہیں۔ وہ ہے کیا، ایک فلٹر ہی تو ہے۔ حضرت وہ مر کھپ کے وہ اس فلٹر کو نہ بنا سکے، اور انہوں نے بالآخر یہ کہا یہ فلٹر نہیں ہے، اس فلٹر کے پیچھے پورا دماغ ہے۔ جسم کے اندر پوٹیشیم بڑھ گیا، اب وہ پوٹیشیم جب جسم میں بڑھے گا تو دل کی بیماری بڑھ جائے گی۔ تو اب کیا کرتا ہے وہ فلٹر جو ہے نا، وہ پوٹیشیم کو نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ فلٹر پوٹیشیم کو تو نکال دے گا، لیکن اب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ اس وقت اس کا یہ حال ہے، وہ کرنا ہے۔ اور اس وقت نا پوٹیشیم پانی میں، یورین میں، پیشاب میں نکل گیا ہے، اور جسم کو اس کی بڑی شدید ضرورت ہے، تو وہ فلٹر جو نا پوٹیشیم کو نکالنا بند کر دے گا۔ یہ جو دماغ ہے اس پر وہ، تو جب تمہیں اس طرح بنایا گیا ہے تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ بے مقصد؟ تو تمہارا مقصد تو ہے، اب وہ مقصد بیان کرو۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں سوچو مراقبے میں کہ ہم کون ہیں۔ تو وہ تو ایک بات ہے کہ جی ہم اولاد آدم، ہم کہاں سے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہمارا وطن اصلی جنت ہے، ہم کدھر جائیں گے؟ دوبارہ ادھر واپس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا مقصد کیا ہے اس کو بھی قرآن نے بنا دی، اتنا واضح فرمایا حضرت، اتنا واضح فرمایا کہ ابہام کی گنجائش نہ رہی، ابہام کی گنجائش نہیں رہی، اتنا واضح فرمایا۔ وعلیکم السلام۔ وہ کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور حضرت یعنی اتنی وضاحت کر دی کہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہم نے بنایا، فقط یہ کہ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ پہلی تو بات ہے کہ ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، فقط اپنے لیے بنایا ہے، اولاد کے لیے نہیں بنایا، بیوی بچوں کے لیے نہیں بنایا، وہ تو ذرائع ہیں۔ تمہیں کھیتی باڑی، بیج اور ایگریکلچر کے لیے نہیں بنایا، تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اور اپنے لیے بنانے کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اور عبادت کہتے ہیں عبدیت کو، اور عبدیت کے اندر عشق الہی بھی پیدا ہوتا ہے، اور عبدیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب معرفت حاصل ہوتی ہے۔ معرفت الہی کے بغیر عبدیت نہیں حاصل ہو سکتی۔ جب تک وہ اللہ جل شانہ کی ذات کو پہچانتا نہیں، اس کی صفات کو جانتا نہیں، اور اس کے کمالات، دیکھو نا حضرت، جس وقت میں اللہ تعالیٰ کی صفت ودود پر غور کرتا ہوں تو مجھے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اپنا ذکر ہوتا ہے۔ اور حضرت آج کل تو مجھے اللہ سے جو محبت ہے اس کے اندر میں آپ کو واضح بتاؤں، اللہ، وہ بتاؤں کیا ہے، اللہ وہ ستاری ہے۔ شیخ ساری زندگی کے اعمال ایسے لگتے ہیں، ناقص کا لفظ بھی شاید کوئی استعمال کرنا
ناقص ہو، لگتا ہے کہ بالکل کن تو ترابہ مٹی ہو گئے. پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کیا، فرمایا ستاری فرما دی. یعنی اس دنیا میں عرض کر رہا ہوں، آخرت کی ستاری اللہ فرمائے اور آخرت کی رسوائی سے اللہ بچائیں. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے میری ایسی ستاری فرمائی ہے، تو یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت شدت پکڑتی ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ یعنی ستار ہیں، یہ ان کی صفت ہے. جتنا جتنا تم اس کی صفت کو پہچانتے چلے جاؤ گے اور جتنا جتنا اس کے کمالات کو جانتے چلے جاؤ گے، اتنا اتنا اس کی معرفت کو پاتے چلے جاؤ گے، اور جتنی جتنی اس کی معرفت کو پاتے چلے جاؤ گے، اتنا اتنا جھکنا آسان ہو جائے گا، اور اتنا اس کے تمہارے قلب پر اس کا غلبہ ہوگا، اور تمہارے اندر اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گی. بعض جگہ میں نے پڑھا، ایک عجیب صوفیہ کے درمیان یعنی مقابلہ پڑھا، مقابلہ بمنزلہ کہ دو چیزوں کا آمنا سامنا، کہ اطاعت مقصود ہے یا عشق الہی مقصود ہے. تو صوفیہ اس پہ جیت گئے، اور بالخصوص شیخ احمد سرندی، کہ اصل میں نا جو چیز مقصود ہے نا وہ ہے اطاعت، اور اطیع اللہ و اطیع رسول. اچھا، اور عشق جو ہے اللہ کا یا اللہ کی جو محبت ہے استاد کو آسان بنا دیتی ہے. اور دیکھو بچہ کہتا ہے ابا ابھی باہر چلو، حضرت رات 12 بجے ابو نے گاڑی سٹارٹ کی اور ٹھنڈ میں بیٹھ کے بچے کو چکر لگا کے آگے. عام واقعات ہے، آپ بھی جانتے. اب یہ کیا تھا حضرت، اس میں کیا مطلب تھا؟ وہ جو عشق تھا نا بچے کا، اس سے بچے کی اطاعت آسان ہو گئی. یعنی بچے کا بچے کی خواہش یہ تھی کہ ابو مجھے چکر لگواؤ. بیٹا رات کا وقت ہے. حضرت آپ عام حالات میں کوئی آپ کو کہ جی ذرا مجھے چکر لگوا لینا، تو کرو گے آپ؟ تو بچے سے پیار اور محبت کی وجہ سے وہ، تو جب اللہ جل شانہ سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت اس اطاعت کو جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. کیونکہ آگے اطاعت کے بھی دو قسمیں نا، ایک ہے اوامر اور ایک ہے نواہی. اور جب انسان کے اوپر شہوات طاری ہوتی ہیں اور اس وقت شہوات کی وجہ سے ان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے ادھر بھاگتا ہے، تو اللہ رب العزت کی محبت اس کو روکتی ہے. اور وہ جو خشیت الہی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو وہ کون روکتا ہے اس کو نفس سے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. اور معرفت کی کون سی صفت ہے؟ خشیت الہی کی. خشیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب اللہ کی عظمتوں کو جانتا ہے، اللہ کی بڑائی. حضرت دیکھو نا، یہاں پر ایک آدمی آ کے بیٹھ جائے اور پتہ لگے ایک کام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عزتیں دی ہوئی ہیں، پتہ لگے کہ وہ انسپیکٹر جنرل پولیس ہے. اب اللہ جل شانہ نے چیف جسٹس کو عزت دی ہے، پتہ لگے کہ وہ چیف جسٹس ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ چیف جسٹس ہے، آپ پہچانتے نہیں ہیں، تو غفلت طاری رہے گی، غفلت ہی طاری رہے گی. تو جیسے ہی آپ کو پتہ لگے چیف جسٹس ہے، اسی شخص کے بارے میں آپ کی کیفیت بدل جائے گی، آپ کا حال بدل جائے گا، پورے کمرے کا حال بدل جائے گا. یہ غفلت پوری دنیا میں اس لیے طاری ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. اور اللہ جل شانہ بھی چونکہ کمر نہیں توڑتے نا، وہ بھی تو شفقت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. ورنہ ایک نماز چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ ایک کوڑا کمر کا ایک، میں تو اپنا یہی چکر چلاتا رہتا ہوں کہ ایک ورٹیبرل کالم جو ہے نا وہ پرولیپس کر جائے. ایک ورٹیبرا جو ہے نا، یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا جی، اس کے اندر جو ہڈیاں ہوتی ہیں خوب تنی ہوئی ہوتی ہیں، ان دونوں کے درمیان آپ نے دیکھا ڈسک ہوتی ہے، ڈسک سے ہٹے تو وہ پرولیپس کر جاتی ہے. ایک نماز دے وقت ڈسک پرولیپس ہو جائے، دوجی ہو جائے، تیجے، تو بندہ تو پھر کسی وہ رب نہیں کرتا، تو اخیر تک انتظار میں رہتا اور بلاتا رہتا ہے. تو اسی کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا
کہ ہمیں بیان کیا گیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد عبادت ہے اور تم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور تم نے جانا ہے کیا وَإِنَّ لِلَّهِ، یہ تو واضح کر دیا نا کہ تم کس لیے پیدا کیا گئے ہو، للہ. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ زندگی میں تم نے بوڑھا تو ہونا ہے، اور جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور وہاں فرمایا کہ بس وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. او بے وقوف، تم نے کیسے گمان کر لیا کہ تم لٹائے نہیں جاؤ گے؟ تم گنگا کے اندر اندرا گاندھی کی وہ راکھ بکھیرتے ہو، تم آگ میں جلا دیتے ہو، تم سوچتے ہو کہ واپس نہیں اٹھا. کل یحیی الذی، اس پیچھے خلق کا اپنی جو اصل مطلب ہے کہ جس طرح اللہ جل شانہ نے پہلے پیدا کیا اسی طرح ہی وہ اس کو اٹھا لے گا. اچھا، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ہڈیاں کھوکھری ہو جائیں گی تو مر جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ جیسے اللہ جواب آتا ہے کہ جیسے اللہ جل شانہ کو پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا، پہلی مرتبہ بھی تو اس کے مثل نہیں تھے نا. اب تو پھر اب میں سائنٹیفکلی کہتا ہوں اب تو میٹر موجود ہے. اب تو اس کے حضرت میٹر تو اگر کوئی سائنس کا سبجیکٹ اسٹوڈنٹ ہو تو میں اس کو بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ میٹر کہتے ہیں مادے کو. مادہ جو ہے نا ختم ہوتا ہے نہیں، مادہ ایک شکل میں دوسری شکل میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو اب تو پھر مادہ موجود ہے، اور وہ بدیع السماوات والارض، پہلے تو نہ مادہ تھا، نہ کوئی اس کا ساتھ، نہ اس کا کوئی ماڈل تھا، اس وقت بنا لیا تھا. تو آپ کیسے نہیں بنا لیں گے؟ یہ جو درمیانی زندگی ہے اس میں کیا کرنا ہے، یہ تھا میرا مضمون جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی. اس میں فرمایا کہ دیکھو تم نیچے اتر جاؤ، ہم تمہیں نا پروفیٹک گائیڈنس بھیجیں گے، انبیاء کرام کی گائیڈنس بھیجیں گے، تمہارے پر رسول آئیں گے، تمہارے پر انبیاء کرام آئیں گے. یعنی یوں سمجھیے گا کہ ہم اپنے متعلق بات کرتے ہیں کہ ہم تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں گے، جو ان کی پیروی کرے گا اور ہماری نصیحت اور ہماری ہدایت پر عمل کرے گا تو وہ اللہ جل شانہ کو راضی کر دے گا، اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. اور جو اس کا انکار کر دے گا تو نامراد ہو جائے گا. بس تو میں آپ کی توجہ ادھر دلانا چاہتا ہوں کہ پورا یورپ جو ہے نامراد ہو چکا ہے، محروم ہو چکا ہے. پورا یورپ اس وقت بلا مبالغہ واللہ، اگر اللہ رب العزت جس کو ہدایت نہ دے، اگر اللہ رب العزت جس کو ہدایت دے اس کو نکال لیجیے، ورنہ پورا یورپ جہنم کی آگ میں چل رہا ہے، جہنم کی آگ میں. دوسری ہے کہ پورے یورپ کو اپنی زندگی کے مقصد کا نہیں پتہ. تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے اسپیس میں اتنی ریسرچ کر دی ہے جس کی کہ انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی بنی نوع انسان نے اس درجے میں سائنسی ایجادات میں اتنی ترقی نہیں کی. لیکن وہ اس بات پر بالکل خاموش ہے یا انکار کر رہا ہے اللہ کی ملاقات کو. فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا. جو اللہ جل شانہ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے اس کو کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا، تو بیٹا یہ قرآن نے واضح کر دی فلیعمل، پھر بس چاہیے اس کو کہ وہ عمل صالح کرے. آپ اپنی زندگی کا ہی سے جائزہ لگا لیں. اور ایک آگے جو آگے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. حضرت اس کا ترجمہ میں یہ کرتا ہوں، یعنی اپنے کابر کی اجازت سے، کہ وہ اللہ جل شانہ سے جتنی محبت کرتا ہے، یعنی یوں سمجھے گا کہ جتنی محبت اللہ سے کرتا ہے
اتنی محبت کسی اور سے نہیں کرتا، یعنی کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ جل شانہ کی محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا، یا عبادت کو بمنزلہ کہ وہ جو کیفیت ابدیت اور تعلق میں اللہ ہے، اور جو اللہ جل شانہ کی عظمت ہے، اس کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت اور اس کی حیثیت جو اللہ کی بارگاہ میں ہے، اس کے قلب میں، اس کے ساتھ کسی کو برابر نہیں لاتا، کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی سب سے زیادہ محبت وہ اللہ جل شانہ سے کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر چونکہ ہم درشی پڑھے تھے تو بتانا ہی چاہتا تھا کہ جنت سے ہم اتار دیے گئے، اور اس دنیا کا یہ سفر ہے، اور یہ امتحان گاہ ہے، اور اللہ کی طرف حاضری ہے اور ملاقات ہے، اور یہاں جو گائیڈ ہے نا، گائیڈ رہنما کہہ لیجیے، ہاں، یہاں جو اصل جاننے والے، جو اللہ تعالیٰ کے رازوں سے واقف اور اس زندگی کی مشقتوں سے اور ہر شے سے واقف اور کامیابی کے راستوں سے واقف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس اب کسی نے کامیاب ہونا ہے تو وہ حضور کو مضبوطی سے پکڑ لے، کامیابی کے سارے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ہو کے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہے، ہاں، کوئی there is no survival، کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اللہ جل شانہ نے اپنے تک آنے کے سارے راستے بند کر دیے ہیں، ایک دروازہ رسول اللہ کا کھولا ہوا ہے، بس اتنی سی گزارش ہے۔ شہر میں مہنگائی عام ہے، اتنی شدید مہنگائی کے باوجود رجوع اللہ برائے نام ہے۔ افسوس کا یہ مقام ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ رازق اللہ ہے۔ اگر تم دیکھیں، میں نے پچھلے دن چھوٹا سا مضمون شروع کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں اللہ مہنگائی نواز شریف کی وجہ سے ہے، اور وہ کہتے ہیں مہنگائی عمران خان کی وجہ سے ہے، درمیان میں سے اللہ کا نام ہی نکال دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں ان کی، دیکھیں حضرت، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا کہ اب اخبار یہی حضرت، میں نے اپنے ساتھیوں کو نواز شریف کو برا بلا کہتے دیکھا ہے، کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو نواز شریف کو برا بلا کہتے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے منگائی ہے، اور دوسرے لوگوں کو میں نے عمران کو برا بلا کہتے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے مہنگائی ہے، اور اللہ رب العزت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے کہ جو مہنگائی ہے جو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، مہنگائی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کیسے کہ جب اعمال اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، جب اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان اعمال کو سامنے رکھ کے آپ کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ حضور ایک زمانے میں ہمارے احباب افغانستان جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ صرف یعنی تورخم بارڈر اور ایک چمن بارڈر ہے جی، اس کے ساتھ ہی ایک جانب پاکستان ہے اور دوسری جانب افغانستان ہے۔ فرماتے تھے کہ ملت اسلامیہ نے، یہ ملت اسلامیہ جب قائم تھی، جو حدود قائم کر رکھی تھی نا، اس حدود کی برکت سے یعنی ایک گز زمین بدلنے سے احوال بدل جاتے تھے۔ کتنے احباب نے کہا کہ جب ہم وہاں ایک دم، جیسے حضرت اتنے حصے پہ سورج ہو، اتنے حصے میں بارش ہو رہی ہو، تو عجیب منظر ہوگا کہ جیسے ہی ہمارے قدم اس ٹیریٹری میں داخل ہوتے تھے تو ایسی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، اور وہاں پر جو حدود کے نفاذ کی، حدود کا ذکر کر رہا ہوں، جس کو جو مرضی کہہ لیں، بہرحال کہنے والوں کو تو زبان ہی چاہیے نا،
جو اعتراض کرنے کے لیے زبان چاہیے. مجھے یہ بات اسی طرح سے یاد ہو گئی ہے کہ جنرل ایوب خان کے خلاف جب تھوڑی سی تحریک چلی تو الزامات لگائے، تو انہوں نے کہا کہ الزامات لگانے کے لیے تو زبان ہی چاہیے. آپ کی جانیے یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ نے، ہے تو اچھی بات نہیں، ایک اسٹوڈنٹ نے، یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ نے، اگر آپ ہسٹری پڑھیں آپ اتنے ہوش میں نہیں ہوں گے اس وقت عمر، یونیورسٹی ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا اللہ معاف ایوب کتا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحم فرمائے، اسی وقت ریزائن دے دیا تھا، ریزگنیشن دے دی تھی اس وقت. خیر یہ تو مضمون چلا گیا. تو اعتراض کرنے کے لیے تو دیکھیں نا صرف زبان چاہیے، اور مفتی بننے کے لیے سال ہر سال چاہیے. تو اعتراض جو مرضی کر لیں اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے عقل تو نہیں ہے. ہاں قرآن کی آیت یاد رہی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِكَ. ہاں اگر آپ فالو کریں گے، اطاعت کریں گے، اکثر من فی الارض، میجورٹی آف دا پیپل آن ارتھ، جو کثیر لوگ، جو سواد اعظم ہے جو زمین پہ، ان لوگوں کو اگر آپ فالو کریں گے، نبی کو فرمایا یضلوک عن سبیلک، لک میں کاف کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، یضلوک عن سبیلک. میں تو یہ سمجھ دیکھیں وائن توتے، کیونکہ ایڈریس، کیونکہ وائن توتے یہ کس کو کہا جائے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کو. یضلوک عن سبیلک، اس کے سبیل اللہ، وہی نا، یضلوک عن سبیلک، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. ان یتبعون الا الظن، ان کی کیا بات ہے، اتوار میں تیر چلاتے رہتے ہیں. یعنی ان کے جو دلائل ہیں وہ بڑے بودے ہیں. ان یتبعون، یہ تو اتباع کرتے ہیں اپنے ظن کا، جس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی لاجک نہیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر تم ان لوگوں کی بات کہ جو میجورٹی، جو لوگ اکثریت جو ہے زمین پہ جو لوگوں کی ہے، اگر آپ ان کی اقتداء کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. سبیل اللہ، جی آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. کیوں؟ ان کے پاس علم ہی کوئی نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، کہ یہ تو اتباع کرتے ہیں اپنی سوچ اور فکروں کی. میں کہہ رہا تھا حضرت کس قدر مہنگائی کی بات ہے، اور دیکھو شیطان نے درمیان میں کیا بات لائی ہے کہ اس کو منسوب کر دیا نواز شریف سے، اور اس کو منسوب کر دیا عمران خان سے، اور اپنے اعمال سے اس کو ہٹا دیا ہے. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی یہ کہ میرے عمل کی وجہ سے ہے. حضرت اس کو حکومت کے ساتھ لگا دیا، اس کو اسباب کے ساتھ لگا دیا، اس کو IMF کے ساتھ لگا دیا، اس کو اپنی ذات سے ہٹا دیا، اپنی ذات سے اس کو ہٹا دیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ، 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 الا اللہ. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ تعالیٰ وضو خشوع کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری اس مجلس کو معاف فرما دیجیے، اس کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں اپنا تعلق اور قرب عطا فرما، آنے والوں کو اللہ اپنی قرب اور محبت سے نواز دیجیے، اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔